بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں اس عشرہ مجالس کی جو آیت عنوان عشرہ کے طور پہ تلاوت کی جا رہی ہے وہ یہی ہے جو سورہ مؤمنون قرآن مجید کے 18ویں پارے کی 115 نمبر یہ آیت ہے اور 23 نمبر یہ سورہ ہے۔ آپ وہاں جا کے مزید اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، جس میں اللہ کا یہ واضح ارشاد ہے حضرت انسان کے لیے، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے، کیا تو یہ گمان کر بیٹھا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یہ گمان کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں واپس نہیں پلٹنا۔ توجہ ہے، واپسی کا بھی یاد کرایا اور یہ بھی بتایا کہ تو بیکار پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس انسان کو کار آمد بنانے کے لیے اللہ نے سامان ہدایت انسان کے لیے فراہم کیا۔ وہ سامان ہدایت یہی ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، آئمہ ہیں، آسمانی کتب ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید ہے، کہ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں گے، اور جب ہدایت پا لیں گے تو پھر آپ کو نجات بھی مل جائے گی، اور اگر ہدایت نہیں پائیں گے تو پھر امید نجات تو رکھ سکتے ہو لیکن نجات ملنا ممکن نہیں۔ امید رکھنے میں تو کوئی نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نجات مقصود ہے تو پھر امید کافی نہیں ہے، یقین ضروری ہے۔ امید کافی نہیں، امید میں تو اکثر ٹوٹتی ہے، ہاں جی، یقین ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے امکان میں تھا وہ میں نے انجام دیا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح بات کہہ دی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان تیرے پاس سوائے سعی اور کوشش کی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ انسان سعی و کوشش ہی نہ کرے تو پھر کہے کہ جنت میری ہے۔ اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا تو پھر جانا کس نے؟ یہ تو جو ہمارے ہاں یہ باتیں ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ یہ ملتی ہیں، اگر اسی جنت نہیں جانا تو پھر جانا، یہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ ہاں چلو آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں، اور لوگ لگاتے ہیں کنتڑیاں، لگاتے ہیں دھمکیاں، جیسے جنت ٹھیکے پہ لے لی ہے انہوں نے، ہاں جی، کہ ہم نے نہیں جانا جنت میں تو کس نے جانا ہے؟ جنت ہمارے ہی لیے تو ہے۔ یہ درست ہے، اللہ نے جنت حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن جانا انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے، بغیر اعمال کے یہ جنت میں لیس للانسان الا ما سعی، سعی اور کوشش کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں السعی منا والاتمام من اللہ، سعی اور کوشش ہماری، انجام اور اتمام اللہ کا ہے۔ کوشش کر کے اس کی توفیق کو طلب کر، کوشش کر کے اس کی توفیق کو طلب کر، اس کی توفیق از بس ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تک اس کی توفیق نہ ہوگی تو سعی اور کوشش بھی بیکار ہے۔ سعی اور کوشش کر اور پھر توفیق کو طلب کر۔ اگر سعی و کوشش نہیں کرتا تو توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری زبانوں پہ یہ جملہ چڑھا دیا سعی منا، سعی ہماری طرف سے، والاتمام من اللہ۔ ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، میں آپ کے خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیں اور اس کے نتیجوں کے بھی ذرا سامنے لائیں کہ اللہ رب العزت وہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ پھر میں پڑھتا ہوں تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ میں ترجمہ کر کے ایک بات سمجھانے کے لیے اس طرف جاؤں گا، کبھی پھر مجالس میں موقع ملا تو اس کی مزید تشریح کریں گے۔ انی لغفار، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، اور ایک دفعہ معاف کرنے والا نہیں، غفار مبالغہ کے ساتھ، بے شک میں غفار ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن کنہیں معاف کرنے والا ہوں؟ ہر کسی کو؟ توجہ ہے؟ ہر کسی کو معاف کرنے والا ہوں؟ نہیں، لمن تابا، لمن تابا، جو توبہ کرے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج نہیں بیان کروں گا، اگر بات دوبارہ آئی تو ذرا تشریح کروں گا۔ لمن تابا، معاف تو کروں گا لیکن کنہیں؟ لمن تابا، جو توبہ کرے گا۔ اچھا توبہ کافی ہے؟ نہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ عمل صالحا، عمل صالح کرے گا، ثم اہتدی۔ اس لفظ کے لیے میں نے اس آیت کو سنایا کہ ہاں جی، تین باتیں کہیں ہیں، انی لغفار لمن تاب وعمل صالحا، میں معاف کرنے والا ہوں توبہ کرنے والے کو، عمل صالح کرنے والے کو، ثم اہتدی، پھر میں اسے ہدایت دوں گا۔ ذرا ایک منٹ میرے ساتھ چلیے، محبت فرمائی۔ یہ عجیب بات نہیں لگتی؟
کہ اللہ تو معاف کر رہا ہے. کنہیں معاف کر رہا ہے؟ جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیا. توبہ بھی کی، عمل صالح بھی کیا یا نہیں؟ اور پھر تو کہہ رہا ہے ثم اہتدا. ثم معنی ہے پھر اس کو ہدایت دوں گا. اگر ہدایت نہیں ملی تھی تو اس نے توبہ کیسے کر لی؟ اگر ہدایت نہیں ملی تھی اس نے عمل صالح کیسے کر لیا؟ اگر یہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ کی ہدایت ہے یا نہیں اس کے پاس؟ بغیر توبہ کی ہدایت کے یہ توبہ نہیں کر رہا. توبہ کی ہدایت ہوئی ہے تو توبہ کر رہا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل صالح کر رہا ہے. تو عمل صالح کی ہدایت نہ ہوتی تو عمل صالح کیسے کرے گا؟ تو مانا تو پتہ چل رہا ہے اللہ تو ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جنہوں نے توبہ کی، عمل صالح کیا. تجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ثم اہتدا، پھر میں اس کی ہدایت کروں گا. کیا یہ ہدایت کے بغیر توبہ کر رہے؟ اللہ آپ کو سلامت. بڑی بات سمجھنے والی ہے. میں نے اسی ایک نقطے کے لیے اس بات کو جو پہلے میں نے بات کی ہے ابھی کیا یہ ہدایت کے بغیر توبہ کر رہا ہے؟ ہدایت کے بغیر عمل صالح کر رہا ہے. اگر ہدایت نہ ہو تو یہ تو انسان وضو بھی نہیں کر سکتا. اگر ہدایت نہ ہو یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر ہدایت نہ ہو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ہدایت ہوگی کیسے نماز پڑھنی ہے؟ کہاں قیام ہے؟ کہاں رکوع ہے؟ کہاں سجدہ ہے؟ قیام میں کیا کرنا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدے میں کون سا ذکر کرنا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بغیر ہدایت کے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. بغیر ہدایت کے روزہ نہیں رکھ رہا. کب رکھنا ہے؟ کب تک رکھنا ہے؟ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اور رکھ کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ یہ ساری ہدایت تو ہے. حج جا رہا ہے بغیر ہدایت کے جا رہا ہے. زکوٰۃ نکال رہا ہے بغیر زکوٰۃ ہدایت کے نکال رہا ہے. خمس نکال رہا ہے بغیر ہدایت کے نکال رہا ہے. تو اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، عمل صالح کیا. ثم اہتدا، پھر میں ہدایت کروں گا. جاؤ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو. جو بات آپ کی خدمت میں سبزواری پیش کرنے لگا ہے ذمہ دار ہے اللہ. یہ ہدایت جس کا تو نے کہا پھر میں دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ ایک ہی بات ہے، وہ ہدایت ہے شفاعت آل محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ جی. اللہ آپ کو سلامت. وَإِلَّا توبہ کی ہدایت ہے تو توبہ کر رہا ہے. عمل صالح کی ہدایت ہے. عمل صالح اب ایک ہی تو عمل صالح نہیں ہے نا. آپ سمجھے کہ جی عمل صالح کہا ہے تو ایک عمل صالح. یہاں عمل صالح جنس کے طور پر استعمال کیا گیا. جیسے ہم کہیں اللہ نے جس کے طور پر کئی دفعہ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر خاص کی قسم کے انسان خسارے میں ہے. اب کیا یہ کوئی خاص انسان ہے؟ نہیں، یہ اس میں جنس ہے. اس سے مراد ہر انسان ہے. کوئی خاص ٹولہ نہیں، کوئی خاص گروہ نہیں. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں. تو کہ یہ سارے انسان جو گھاٹے میں، سارے کا ترجمہ آپ نے کیا، یہ کہاں سے کیا کہ تمام انسان گھاٹے میں. یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ یہ جو الف لام لگا انسان، کہ اس الف لام نے بتا دیا کہ سارے توجہ ہے نا. ان الانسان
اس میں جنس استعمال ہوا ہے انسان. تو یہ جو عمل صالح کہا گیا ہے ثم عمل لمن تاب وآمن وعمل صالحا، یہ عامل صالحا اس میں جنس ہے، یعنی جو عمل صالح ہے، ایک نہیں، جتنے بھی اعمال صالح ہیں یہ انجام دے گا، ایمان لے آئے گا. ثم اہتدی، پھر میں اس کی ہدایت کروں گا. تو کیا عرض کیا کہ اس ہدایت سے مراد شفاعت آل محمد ہے، اور شفاعت آل محمد اللہ کی توفیق، جو ہم کہتے ہیں توفیق الہی، توفیق الہی کی اکمل ترین تصویر ہے. کہ اس کو کہتے ہیں توفیق. السعی منا، سعی کوشش ہماری طرف سے، والاتمام من اللہ، انجام اللہ کے پاس سے، اتمام اللہ کے پاس. تو کوشش کر، پھر اللہ توفیق دے گا. اور توفیق کے کامل تصویر میں نے کہی ہے شفاعت آل محمد. اور یہ شفاعت آل محمد ایسے ہی نہیں مل جاتی، بغیر توبہ کی یہ نہیں ملے گی. یہ دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دھوکے میں نہ رہو. بغیر توبہ کیے شفاعت آل محمد، بغیر عمل صالح شفاعت آل محمد نہ. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کھا بھی رہا ہے اور جو دھوکہ دیا بھی جا رہا ہے. خود بھی کھا رہا ہے یا اسے لوگ دے بھی رہے. اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے ممبر سے ایسا کام زیادہ ہوتا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے ممبر سے یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دھوکے میں رکھنے کا کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کر علی علی. بیڑا پار. میں کہا کرتا ہوں علی نماز پڑھتے تھے، کہ آپ بھی کوفیوں کے پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں؟ علی نماز پڑھتے تھے، کوفہ میں تو یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا نا، یہی کیا گیا تھا نا. جب 19 ماہ رمضان کو ضرب لگی، اور پروپیگنڈے کی اتنی طاقت ہے، میری گفتگو پہ ذرا توجہ کیجیے گا. وہی شہر کوفہ ہے جس میں علی رہ رہا ہے، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، آج بھی وہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے، آپ کا گجرانوالہ اس سے بڑا ہے. تو اس زمانے میں کتنا بڑا ہوگا؟ بالکل مختصر. اور علی 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے. پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ علی وہیں حاکم وقت بھی رہے، دارالخلافہ وہی بنا. بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ میری بات سنیں. دارالخلافہ یہی محبت فرمائے. اور انہوں نے جملے کا اضافہ کیا، صحیح کیا کہ جماعت بھی کراتے تھے. لیکن پروپیگنڈا یہ تھا کہ جب ضرب لگی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ علی کو ضرب لگ گئی ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں لگی، کس مقام پہ؟ آپ گھر میں تھے یا بازار میں تھے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، نہ گھر میں نہ بازار میں. کہاں؟ مسجد میں. علی مسجد میں کیا کر رہا تھا؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اب یہ سوال ہے، وہاں علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یعنی ان کے لیے تعجب تھا، علی مسجد میں جاتے تھے، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جب بتانے والوں نے بتایا نماز پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے. اچھا علی نماز پڑھتے تھے؟
شام کا ہی تو پروپیگنڈا تھا، شام کی حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا تھا۔ علی نماز پڑھتے تھے، علی مسجد جاتے تھے، علی نماز پڑھتے تھے، تو یہ پروپیگنڈا اتنی بڑی طاقت ہے۔ ابھی میں کچھ اور اپنی قوم کے بارے میں کہوں گا، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ محبت فرمائیں۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ علی نماز پڑھتے تھے؟ اگر آپ کا ہاں میں جواب ہے تو بتائیے، اگر نہ میں جواب ہے تب بھی بتائیے۔ پڑھتے تھے؟ علی روزہ رکھتے تھے، علی حج کرتے تھے، علی زکوٰۃ دیتے تھے، علی جہاد کرتے تھے، علی اعمال صالح کرتے تھے، علی امر بالمعروف کرتے تھے، علی نہی عن المنکر کرتے تھے۔ مجمع میں کوئی ایک آدمی بتائے کہ یہ باتیں علی میں نہیں تھی یا ان میں سے ایک نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے اگر مجمع میں کوئی نہیں اٹھ رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک آخری بندے تک سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی نماز پڑھتا تھا، علی روزہ رکھتے تھے، علی حج کرتے تھے، علی زکوٰۃ دیتے تھے۔ پہلے میں بات اپنی طرف سے کر رہا تھا، اب آپ کی تصدیق کے بعد آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ علی روزہ رکھتے تھے، علی حج کرتے تھے، علی زکوٰۃ دیتے تھے۔ آپ سب نے تصدیق کی ہے نا؟ اگر تصدیق کیا تو اب میں سوال اور بدل رہا ہوں۔ اگر علی نماز پڑھتے تھے، اگر علی روزہ رکھتے تھے، اگر علی حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، اعمال صالح کرتے تھے، تو آیا علی کو ان کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ آپ کو سلامت، ذرا محبت فرمائے۔ یہ تو آپ نے کہا کہ شام کا پروپیگنڈا غلط تھا، علی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرتے تھے تو اب میں نے سوال اٹھایا، میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں کہ اگر یہ سارے کام کرتے تھے نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر تک، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سوال کروں علی کو نماز کی ضرورت تھی، روزے کی ضرورت تھی یا نہیں، حج کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو تبھی حج کر رہے تھے، تبھی روزہ رکھ رہے تھے، تبھی نماز پڑھ رہے تھے، تبھی زکوٰۃ دے رہے تھے، ضرورت تھی نا۔ تو اگر آپ نے یہ بات بھی مان لی ہے تو پھر اب مجھے کہنے کا حق ہے اگر علی کو نماز کی ضرورت ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے علی والے کو نماز کی ضرورت نہ ہو؟ بڑی مہربانی۔ تو اس کا معنی ہے کہ علی کو ان ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو جب علی علی ہو کر یہ ضرورت رکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب علی علی ہو کر یہ ضرورت رکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، اور پھر یہ تو میں یقینی کہہ سکتا ہوں آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، ناراض نہ ہوں، علی کی نماز ہم سب کی نماز سے اعلیٰ نماز تھی۔ ہماری جیسی نماز نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں علی جیسی نماز پڑھ لیں، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے علی کے ساتھ۔ ہماری نماز تو خواب و خیال میں ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، اور علی کا خیال کہیں اور ہوتا ہی نہیں۔ نہیں غور فرمایا، میں ملک صاحب حقیقت کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ جنگ کرتے رہتے ہیں، میرے علم ہے یا نہیں شاہ صاحب؟ علی کی نماز میں اس کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر کسی اور کا خیال ہوتا تو رسول کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ تیر اب نہ نکالو۔ توجہ ہے یعنی اللہ ہم کو سلام، کبھی نہ کہتے
اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ شخص ہے جس کی نیت اور عمل کو رسول سمجھ رہا ہے، عمل کو سمجھ رہا ہے، نیت کو بھی سمجھ رہا ہے، تبھی تو یہ رسول کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تیر نکالنا ہے تو حالت نماز میں نکالو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حالت نماز ایسا ٹیکا تھا کہ جو سن کر دیتا تھا پاؤں کو؟ پانی ہو جاتے، واہ واہ واہ۔ آج تو یہ ترقی ہو گئی ہے نا، ٹانگ کاٹ بھی دی جائے وہ سن کر کے تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن کیا اس وقت ایسا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ نماز میں اتنا خضوع و خشوع میں علی بلند تھا، زخم تو وہی تھا، تیر کی تکلیف تو وہی ہونی تھی، نکلنی تھی، لیکن نماز میں اللہ کے ساتھ اس قدر مربوط تھا کہ اب تیر نکل جائے گا احساس تک پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، نماز کی ضرورت تھی، اور اس قدر ضرورت تھی نماز کی، اس قدر ضرورت تھی کہ 5 واجب نمازوں کے علاوہ نماز شب بھی پڑھتے تھے، نماز شب کے علاوہ ہزار تکبیر بھی بلند کرتے تھے۔ اور میرے امام کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے باپ نے 500 کھجوریں لگائی تھیں، ہر کھجور کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ہر روز ادا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے نعمت ملنے پہ کہا ہے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے؟ صبح سے شام تک اللہ سے مانگتے ضرور ہے، رٹا لگایا ہوا ہے۔ جیسے بچپن میں ہمیں پہاڑے پڑھائے جاتے تھے، آج کل تو پتہ نہیں پڑھائے جاتے ہیں، یعنی آپ بتا سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں، آپ کا اسکول ہے۔ بچپن میں ہمیں تو پہاڑے پڑھائے جاتے تھے، اب بھی ہیں، رٹا لگائے بغیر پہاڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری قوم نے بھی ایک رٹا لگایا ہوا ہے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اسی سے ملنا ہے، لیکن مانگو تو سلیقے سے، مانگو تو طریقے سے۔ رٹا لگایا ہوا، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اس کے دوئے ہوئے پر کتنے کے بندے ہیں جو شکر بھی ادا کرتے ہو، 2 رکعت نماز شکرانہ۔ حالانکہ وہی اللہ یہ کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر چاہتے ہو نا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو میرا شکر ادا کرو۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتا میں اور اضافہ کروں گا۔ تو رٹے کو چھوڑ، مانگ ضرور، لیکن جو ملتا جائے، اگر چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو اور دوام بھی ہو، شکر ادا کر۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، تو اللہ سلامت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو شکرا للہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ امام بیٹھے تھے، کچھ شاگردان بھی ساتھ تھے، امام نے کہا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے نا، میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا جو حق کے شکر ہے۔ ایک بیٹھا تھا، اس نے کہا واہ بھائی واہ آج تو کام بن گیا، یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا، تو اب جو حق کے شکر ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس انتظار میں کہ وہ کام ہو اور
امام شکر ادا کریں تو ہم بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہی تقلید کریں گے. تو جیسے کام ہو گیا اتفاق سے بیٹھا تھا, امام نے ذرا سیدھے ہو کے کہا الحمدللہ, اپنے کام میں مشغول ہو گئے. الحمدللہ کام میں مشغول ہو گئے. وہ ہضم نہ کر سکا, کہتا مولا آپ نے کہا تھا حق کے شکر ادا کروں گا. کہا میں نے کر تو دیا ہے. کہا آپ نے یہ جملہ ہی کہا ہے. تو بس اوقات ہوتا ہے سمجھنے والا وہ ایک ہی جملہ سمجھ رہا ہے, یہ نہیں سمجھا کہ یہ جملہ کس کی زبان سے وارد ہو رہا ہے اور کس حقیقت کے ساتھ وارد ہو رہا ہے. الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو کم از کم اتنی عادت بنا لیں کہ شکرن للہ. اور شکرن للہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر, دیکھ پھر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن شکر کرنے پہ بھی تیار. میں واپس آ جاؤں, ثم اہتدا, پھر میں ہدایت کروں گا. یعنی یہ شفاعت آل محمد, بات ذہنوں سے نکلی تو نہیں؟ یہ شفاعت آل محمد. ضرورت تھی علی نماز پڑھ رہے تھے, ضرورت تھی روزہ رکھ رہے تھے, ضرورت تھی حج کر رہے تھے, تو علی والے کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ معصوم کہتے ہیں لا ینالو شفاعتنا, ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی کسے جو نماز کو ہلکا سمجھے. یا اللہ, معمولی سمجھے, اہمیت نہ دے. پڑھتا ہے, یہ نہیں کہا کہ تارک الصلاۃ کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. لا ینالو شفاعتنا, یہ نہیں کہا کہ یہ شفاعت نہیں ملے گی اسے من ترک الصلاۃ. فرض کر لیجئے جملہ مولا نے کہا, نہیں یہ نہیں کہا من ترک الصلاۃ, نہیں کہا, بلکہ کہا اس کو شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے. یا ناراض نہ ہوئیے, پڑھتا ہے سستی کرتا ہے, نماز کو معمولی سمجھتا تھا. چلو کوئی نہیں ہوا تو یار ٹائم تو پڑا ہے نا, پھر پڑھ لیں گے. ٹائم نکل گیا, کوئی نہیں گل یار, پھر قضا کر لیں گے. اور عادت اتنی پڑ گئی کہ پہلے کبھی کبھی قضا ہوتی تھی, اب سبھی قضا ہوتی. نہیں غور کیا؟ پہلے کبھی کبھی قضا ہوتی تھی, اب سبھی قضا ہوتی ہیں. اور اگر اسی عادت پہ رہا تو بڑھوتی ہو گئی نا. کبھی قضا ہوتی تھی, اب سبھی قضا ہوتی ہیں. اگر اسی عادت پہ رہا تو میری بات سن لو, پھر ایک وقت آئے گا سبھی قضا نہیں, کبھی ادا ہی نہیں ہوگی. پتہ نہیں بات سمجھیں جی کیا مطلب؟ یعنی پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ جو نماز کو چھوڑ جائے گا, خیر بات کیا جائے گا. ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے بنام حسین جنگ کی. بنی عباس کا نعرہ کیا تھا؟ منصور کا کیا نعرہ تھا؟ آپ پڑھتے رہتے, میں جانتا ہوں ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں جو کتابوں کے شوقین ہیں. بنو عباس میں منصور کا کیا نعرہ تھا؟ نعرہ یہی تھا نا کہ انتقام لینا ہے. جنگ بنام حسین کر رہے تھے, اور جب بنو امیہ سے حکومت لے لی تو کیا کیا؟ تاریخ کا جملہ ہے اور محفوظ ہے. کیا کیا؟ قرآن کو پھینک دیا, رکھا نہیں. یہ جملے نہیں ہیں, قرآن کو پھینکا.
اور کہا آج کے بعد تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، نہ تو میرے قریب آئے گا نہ میں تیرے قریب آؤں گا۔ جی تاریخ کا حصہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بنو عباس جس نعرے پہ آیا تھا اور جو نعرہ لگایا تھا اس نعرے پہ قائم نہیں رہا، تو پھر کیسے اعتبار کر لیا جائے نعرے پر؟ نہیں غور فرمایا، پھر کیسے اعتبار کر لیا جائے نعرے پر؟ نعرہ تب حقیقت کا وجود پکڑے گا جب نعرہ عمل کی شکل میں دکھائی دے۔ یا علی، میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں اور ٹائم اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، باتیں میری رہ گئیں۔ اکیلا نعرہ کافی نہیں، نعرہ لگایا تھا بنو عباس نے لیکن عمل نہ کیا تو اس نعرے کا کیا فائدہ؟ یہی نعرہ ایک دفعہ خم غدیر پہ بھی لگا تھا، لگا تھا نعرہ، تاریخ کا حصہ ہے، لگا تھا نعرہ اور بڑی شدت کے ساتھ لگا تھا۔ بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو علی تیرے لیے، انت مولائی و مولا کل مومن، آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ یہ نعرہ لگا تھا یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ نعرہ لگا تھا، بنو عباس نے لگایا، اس سے پہلے خم پہ لگا، تو اس نعرے کو مانتے ہو؟ بھائی توجہ، اس نعرے کو مانتے ہو؟ نعرہ لگا تھا یا نہیں لگا تھا؟ نعرہ لگا تھا، نعرہ لگا تھا، لیکن اس نعرے نے فائدہ کیا دیا؟ نعرے والے کو کیا فائدہ ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ نہیں ملا، اس لیے کہ جب اکیلا نعرہ ہو نا، کھوکھلا نعرہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ بنو عباس کا نعرہ قبول نہیں کرتے، اگر آپ بنو امیہ کا نعرہ قبول نہیں کرتے، اگر خیبر میں لگا ہوا، اس میں خم غدیر میں لگا ہوا نعرہ قبول نہیں کرتے، تو پھر خود بھی تو ویسا نعرہ نہ لگاؤ۔ پتہ نہیں میں نے بات خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ یہ اللہم صلی اللہ، تو پتہ چلے نعرہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ کھوکھلا ہوتا ہے جسے نعرہ بازی کہتے ہیں، محبت فرمائیے، ایک نعرہ کھوکھلا ہوتا ہے جسے نعرہ بازی کہتے ہیں۔ بازی معنی سمجھتے ہو؟ تماشا، باز، کبوتر باز، فلانا باز، فلانا باز، تماشا، کھیل، نعرہ بازی۔ ایک نعرہ ہوتا ہے نعرہ بازی، ایک نعرہ ہوتا ہے بازی نہیں، حقیقت۔ اب نعرہ لگاتے ہوئے ذرا کبھی اپنے ساتھ فیصلہ ضرور کر لینا، کہیں نعرہ بازوں میں تو نہیں۔ توجہ ہے یہ نا، کہیں نعرہ بازوں میں تو نہیں، کہیں نعرے کے ساتھ بازی تو نہیں کر رہے، یا نعرے والے کے ساتھ تو بازی نہیں کر رہے۔ نہیں غور فرمایا؟ اللہ آپ کو کہیں نعرہ بازی تو نہیں کر رہے، یا نعرے کے ساتھ بازی تو نہیں کر رہے۔ اور فارسی کا ایک جملہ ہے بڑا مشہور، شاہ صاحب ذرا محبت فرمائیے، فارسی کا ایک جملہ ہے، بازی بازی با ریش بابا بازی، یہ فارسی کا ایک جملہ ہے۔
کہاوت ہے، بازی بازی با ریش بابا بازی. کھیلتے کھیلتے بابا کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. باپ کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. باپ کی داڑھی کھیل کے لیے ہوتی ہے. ایسی کھیل نہ کھیلو کہ کھیلتے کھیلتے تمہیں شعور ہی نہ رہے کہ تم آئمہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، آئمہ کے ساتھ بازی لگانا شروع کر دو. منصور نے بازی کی تھی، منصور نے نعرہ بازی کی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نعرہ لگا کے نعرہ بازی کروں. نعرہ بازی نہیں چاہیے، نعرہ ساز چاہیے. نعرہ بازی نہیں، نعرہ ساز چاہیے. نعرہ بازی کھیل کھیلنے والا ہوتا ہے، نعرہ ساز ہمراہی کرنے والا ہوتا ہے. نعرہ ساز ساتھ چلنے والا ہوتا ہے. نعرہ ساز ساتھی کو کہتے ہیں، نعرہ باز تماشبین کو کہتے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں. میرے مطالب رک گئے ہیں اور میں مطالب روک دیے، نہیں آگے کر سکتا آج. بس آج کی بات اسی پہ اکتفا کر لیجئے. نعرہ بازی نہیں، ساتھ چلنے کی کوشش کرو. اگر نعرہ بازی کرو گے تو لا ینالو شفاعتنا، ہماری شفاعت معصوم فرماتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو نہیں ملے گی. تو جب امام کہہ رہا ہے نماز کو معمولی سمجھنے والے کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، تو پھر تارک صلاۃ کس امید پہ زندگی گزار رہا ہے؟ کس امید پہ زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے بھی شفاعت مل جائے گی، مجھے بھی جنت مل جائے گی؟ جب انہوں نے تمہیں دھوکے میں نہیں رکھا، سلامت رہے، نہیں غور فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ہاتھ جوڑ کے نعرے کی اجازت چاہوں گا. جی ضرور. نعرہ تکبیر. اسی اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، کبھی ذہن میں مولا کو اللہ ماننے کی کوشش کی تو وہ جہنم میں جائے گا. جتنے بیٹھے ہیں بے شک مجھے پھانسی لگاؤ. آج میں کہوں گا قبلہ کے سامنے اور تصدیق کرواؤں گا. جس ذہن کے اندر علی اللہ ہے وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. جس کے ذہن میں علی اللہ ہے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، منافقین بھی ہے، اور جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہادتیں دینے کے بعد 1400 سال پہلے والے بھی لعنتی، منافق، کافر، اور آج جو فرق کرے اس کو بڑی لعنت. نعرہ صلوات. اللہ تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تماشا کرتے کرتے اہل بیت کے ساتھ تماشا شروع کر دیا جائے. جب انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا، جب انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی تماشا بازی نہیں کی، جب انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، واضح کر دیا کہ لا ینالو شفاعتنا، شفاعت نہیں ملے گی ایسے کو جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے. جب انہوں نے نہیں چھپایا تو پھر تو یہ ٹیکے اس قوم کو کیوں لگا رہا ہے؟ یہ کیوں لگا رہے ہو؟ کیوں دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ یا کیوں دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. اس دھوکے سے نکالنے کے لیے حسین دھوکہ نہیں کر سکتا، اس لیے دھوکہ کیا نہیں اور دھوکے میں نہیں رکھا. اگر دھوکے میں رکھتا
تو جیسے تین تھی، دو اور فرد بھی تھے جن کے لیے خاص طور پہ کہا گیا تھا، تیسرا حسین تھا کہ ان تین فردوں سے مدینے میں ضرور بیعت لینی ہے. تو دو چلے گئے تھے نا دھوکہ دے کے، نہیں غور فرمایا، دو دھوکہ دے کے چلے گئے تھے نا، رائے فرار اختیار کیا لیکن دھوکے کے ساتھ. حسین ابن علی نے دھوکے کے ساتھ نہیں، دربار میں بھی گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر، میں کل پرسوں کو مجلس میں کہہ چکا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ اس انداز سے کہا، انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، مثلی جبایا ہوں مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا بیعت. کوئی دھوکے میں نہیں رکھا، انکار کر کے گھر واپس آئے اور اس انکار کا نتیجہ حسین کو علم تھا. میں نے گزشتہ محرم تقریباً اکثر ہر روز میری یہی گفتگو رہی، اگر آج بھی آپ نکال کے یاد رکھیں، کہ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جو لوگوں نے، بعض نے یہ سوال اٹھایا کہ شہید آگاہ کتابیں لکھی گئی کہ حسین آگاہ تھا یا نا آگاہ. تو میں نے اس عشرے میں یہ کوشش کی تھی ثابت کرنے کی کہ حسین نا آگاہ نہیں بلکہ آگاہ تھا، اور اکیلا آگاہ نہیں، دنیا کو آگاہ بھی کر رہا تھا. اس لیے اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ دربار میں جا کے لوگوں کے سامنے انا ابن علی مثل جبایا و مثلا کہہ کے یہ بتا کے واپس لوٹا اور یہ کہا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، بیعت نہیں کروں گا، اور نہیں کی بیعت اور مدینہ چھوڑ دیا. میں نے کل جناب سکینہ کے کچھ مصائب پڑھے. سکینہ حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، زیادہ عمر نہیں ہے شاہ صاحب، زیادہ سے زیادہ 4 سال، 3.5 سال، 4 سال یہی عمر ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح، شاید میں نے کل بھی جملہ یہ کہا ہے، اگر نہیں کہا تو کہہ دیتا ہوں، اگر کہا ہے تو پھر دوبارہ سے، کیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں دشمنی تھی تو اہل بیت کے مردوں کے ساتھ کر لیتے، تم نے بیٹیوں کے ساتھ دشمنی شروع کر، کبھی رسول کی بیٹی کے ساتھ، کبھی علی کی بیٹی کے ساتھ، کبھی حسین کی بیٹی کے ساتھ. رسول کی بیٹی کو بھی تماچے مارے، علی کی بیٹی کو بھی تماچے مارے، حسین کی بیٹی کو بھی تماچے. کیا یہ 4 سال کی بچی تمہارے تماچوں کے قابل تھی؟ رباب کے یہ 2 بچے بڑی اہمیت کے طالب ہیں، اصغر اور سکینہ. اصغر جب بہن کی گود سے نہیں نکل رہا تھا نا تو کان میں آ کے حسین ابن علی نے کوئی بات کی. وہ حسین جو بہن کی گود کو نہیں چھوڑ رہا تھا، اچھل کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا. علماء نے لکھا ہے شاید کہا ہو حسین نے، اصغر تیرے جانے کے بغیر میری شہادت کی تکمیل نہیں ہوگی. 4 سال کی سکینہ کو بھی لیا، اس اصغر کو جو 10 دن کا تھا اس وقت، 6 مہینے کا تو کربلا میں جا کے ہوتا ہے، اس اصغر کو بھی لیا، دونوں قربان کر دیے. تماچے مارے سکینہ کو، تازیانے مارے سکینہ کو. اور یہ بی بی ماتم کرتی تھی، رو رو کے یہ نوحہ بلند کرتی تھی، بابا میرے رخسار زخمی ہیں، بابا میرے کان زخمی ہیں. اور میں نے کل پڑھا تھا نا، جب تشت سے سر اٹھا نا تو آ کے کبھی دائیں بوسے دیے کبھی بائیں بوسے دیے، تو بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا ذرا دیکھنا میرے کان زخمی ہو چکے ہیں، بابا ذرا دیکھنا میرے رخسار زخمی ہو گئے. اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، آپ نے دربار میں بھی سنا. اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں، جب رخصت آخر کر کے حسین ابن علی چلے نا اور گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو کہا چل گھوڑے،
2 قدم چل کے گھوڑا رک جاتا ہے، علماء کہتے ہیں۔ امام پتہ کیا جملہ کہتے ہیں؟ گھوڑے میں سمجھ گیا ہوں تو تھک گیا ہے، صبح سے اب تک تو نے میرے ساتھ لاشیں اٹھائی، میں جانتا ہوں، لیکن دیکھ حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے، اب مجھے ایک دفعہ لے جا میدان کارزار میں۔ پھر حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے پھر سفر نہیں کرے گا تیرے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسین پھر تمہارے اوپر سفر نہیں کرے گا۔ جیسے یہ کہا نا، علماء نے لکھا ایک دفعہ گھوڑے نے اپنا سر اٹھا کے میرے مولا کی طرف دیکھا اور پھر سر کو اٹھا کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا، زبان بے زبانی سے کہا نا، مولا میں تو چلنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح میرے قدموں میں کیا ہے۔ اب جو امام نے دیکھا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہی تھی، گھوڑا میرے بابا کو نہ، اجرکم اللہ، گھوڑا میرے بابا کو نہ لے کے جانا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے صبح سے اب تک جس کو تو لے کے گیا ہے میرا وہ واپس نہیں آیا، قاسم گیا واپس نہیں آیا، اکبر گیا واپس نہیں آیا، عباس گیا واپس نہیں آیا، اب میرے بابا کو لے جا، میں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب اتنا کہا نا تو مولا گھوڑے سے اتر آئے، بس 2 جملے، اس سے زیادہ نہیں، گھوڑے سے اتر آئے، آ کے اتر کے سکینہ کو پیار کیا، کہا بیٹا اب مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، فیصلہ اسی میں ہے، حکمت اسی میں ہے، مصلحت اسی میں ہے۔ بابا، جملہ سنیں گے، بابا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ چلے گئے تو سکینہ کہاں سوئے گی؟ ایک آخری جملہ ہے، سکینہ کہاں سوئے گی؟ جیسے ہی کہا نا سکینہ کہاں سوئے گی، میرے امام نے بڑھ کے کہہ دیا بیٹا آج کے بعد تو اپنی ماں کے پاس سونا۔ جیسے کہا نا ماں کے پاس سونا، فوراً جواب دیا بابا وہاں تو اصغر ہوتا ہے، وہاں اصغر سوتا ہے۔ جیسے ہی کہا نا تو امام نے کہا بیٹا آج کے بعد اصغر میرے پاس ہوگا، تو نے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ جیسے ہی کہا نا اصغر میرے پاس ہوگا، ارے سکینہ اپنا غم بھول گئی اور تڑپ کے کہا بابا 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 یہ ظالم خیموں میں آ جائے گے، یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے۔ نہیں بیٹا نہیں بیٹا، بس سکینہ تو یتیمی کی تیاری کر، اللہ حافظ اللہ حافظ۔ ارے سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی واہ بابا واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔